نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو یا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل آنے والے تمام انبیاء، ان کا احترام بھی کرنا ہے، ان سے پیار بھی کرنا ہے، ان کی عقیدت بھی کرنی ہے، لیکن جو ان کے آنے کا مقصد ہے اس مقصد کو کبھی فراموش نہیں کرنا، کیونکہ جو قومیں مقاصد سے ہٹ جاتی ہیں نا وہ اصل سے ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجا ہے نا اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ رسولوں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسولوں کی اطاعت کی جائے۔ تو اگر کوئی اصل ہی بھول جائے کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے، ایک قرآن پاک نے دوسرے مقام پر حضور کے آنے کا مقصد بیان کیا ہے، فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے محبوب کو رب کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں رب کا رستہ دکھایا ہے، حضور نے بتایا ہمیں، حضور نے آ کے بتایا کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، اور عبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہمیں حضور نے رب کی معرفت کے رستے پہ ڈالا ہے۔ حضور کے غلاموں کبھی نبی پاک کا دیا ہوا یہ سبق نہ بھول جانا، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات، ہمیں اپنی ساری توجہات کا مرکز اللہ تعالیٰ کو بنانا ہے۔ یہ ہمیں ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبق دیا۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ یہ توحید تمہیں مضبوط کر دے گی، بھروسہ اللہ پہ کرنا، ڈرنا اللہ سے، رب کو راضی کرنے کی تگودو کرنا، رب رسول کے رستے میں ہمیشہ رہنا، اس مقصد کو کبھی فراموش نہ کریں۔ اور ایک تیسرے مقام پر قرآن مجید نے حضور کے آنے کے مقاصد بیان کیے، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا کیا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کریں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ نبی پاک ہمیں پاک کرنے آئے، ہمارا تزکیہ کرنے آئے۔ حضور کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن کے دل میں، مسلمان کے دل میں بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، عداوت نہ ہو، تکبر نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، ہرس نہ ہو، ہوس نہ ہو، لالچ نہ ہو، کسی کے بارے میں اس کے ذہن میں برے خیالات، وَيُزَكِّيكُمْ، یہ پاک رسول تمہیں پاک کرنے آئے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ تمہیں کتاب اور حکمت سکھانے آئے ہیں، یہ قرآن محبوب تمہارے لیے لے کے آئے ہیں، یہ میرے رسول نے تمہیں سکھایا ہے۔ حضور نے ہر جگہ قرآن سکھایا، ہر جگہ، مکے میں برستے ہوئے پتھروں کے بیچ بھی قرآن سکھایا، اور بدر میں چلتی ہوئی تلواروں کے بیچ بھی قرآن سکھایا، اور احد کے اندر جب آپ کے مقدس دانتوں سے لہو مبارک نکل رہا تھا تب بھی قرآن ہی سکھایا، تبوک میں بھی قرآن ہی پڑھتے رہے، اور فتح مکہ پر بھی میرے رسول کریم قرآن پاک کی تلاوت ہی کرتے رہے۔ حضور نے قرآن سکھایا، امت کبھی قرآن کو چھوڑ نہ جائے، یہ مقصد ہے، یہ حضور کے ساتھ آنے والا نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کبھی قرآن کو بھول نہ جانا، لیکن میری کتاب نہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے۔ زندگی جذباتی اور جوشیلے لوگوں کی طرح نہ گزار دینا، جس طرف جوش آیا اس طرف نہ ہو جانا، ہواؤں کے رخ کے مطابق نہ چلنا، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، معاملہ فہمی، بصیرت۔ کائنات کی ساری حکمتیں اگر پھوٹتی ہیں تو وہ دروازہ رسول سے خیرات لے کے پھوٹتی ہیں۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حکمت سکھائی، حضور سے دانائی سیکھے، حکمت سیکھے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور میرے محبوب تمہیں اس چیز کا علم دیتے ہیں جس کا علم تمہارے پاس نہیں تھا۔ حضور تو علم کی خیرات بانٹتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام تو اپنی قوم کو علم دیتے ہیں، شعور دیتے ہیں۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ علم میری وراثت ہے، فرمایا جس کے ساتھ رب بھلائی کرنے کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ علم کی طرف بڑھیں، شعور کی طرف بڑھیں، ہمیں علم سکھانا یہ حضور کے آنے کے مقاصد ہیں۔ اگر امت ان مقاصد کو نہیں سمجھتی، اس پر غور نہیں کرتی، توجہ نہیں دیتی، تو پھر اس نے اس بات کو سمجھا نہیں جس بات کے لیے حضور تشریف لائے ہیں۔
ہمیں ذرا سینے کھول کے، آنکھیں کھول کے اس 12 ربیع الاول شریف پہ کم از کم قرآن پاک کے ان 3 مقامات پر ہی غور کر لینا چاہیے۔ ایک تو رسول اس لیے آتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور میرے رسول کی اطاعت کا توجہ یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اگر تم نبی کی پیروی کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ تو ایک تو رسول آتے ہیں اس لیے کہ ان کی پیروی کی جائے، اور ایک حضور نے ہمیں دعوت دی ہے اللہ کی جانب، اور ایک حضور ہمیں تزکیہ دیتے ہیں، پاک کرتے ہیں، کتاب سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں۔ اس لیے یہ مقاصد جو حضور کے آنے کے ہیں ان کو ضرور سمجھ لیں۔ آپ اپنے کام کا مزہ لینے لگ جائیں تو اس میں مزہ آنے لگ جاتا ہے، آپ اپنے کام کو سرور سے کریں تو سرور آنے لگ گیا، لیکن اگر آپ نے اپنے کام کو تھکا تھکا کرنا ہے، پریشان کرنا ہے، تو اس نے مزہ، میلاد شریف آ رہا ہے، ادھر دیکھو میری طرف، میلاد کرنا ہے تو پورے ذوق سے کرنا ہے، اس کو نہ تھوڑا کریں، تھوڑے خرچوں والا کریں، لیکن پیار سے کریں، یعنی اس میں آپ دریاں بھی بچھائیں تو مزہ لے کے بچھائیں، محلے کے بچوں سے نعت سنیں، آپ یہ چھوڑ دیں، یہ جو وی آئی پی کلچر آ گیا میلاد میں، اس کو بھی نکالیں، آپ اپنے بچے سے کہیں کہ وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھے، ہو گیا میلاد شریف گھر میں، لیکن اس کا ذوق اور اس کا وضو اور اس کا حسن نہیں کسی جگہ بھی کمزور ہونا چاہیے، آپ کے اندر وہ خاص لہر ہو کہ میں اپنے نبی کا ذکر کر رہا ہوں، میں حضور کے میلاد شریف کی بات کر رہا ہوں، اس میں زیادہ تکلفات کی ضرورت نہیں، اس میں درد دل کی، نیتوں اور ارادوں کے خالص ہونے کی ضرورت ہے، بڑا ذوق ہو، بڑا شوق ہو، بڑا پیار ہو۔ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول شریف تک کم از کم ہر نماز کے بعد 100 بار درود پاک تو ہونا چاہیے نا، کم از کم ہمیں ہر روز سوتے وقت 3 نعتیں تو سن کے سونا چاہیے نا ربیع الاول سے، ہمیں کم از کم یہ پورا مہینہ حضور کی سیرت پاک کا اور سنت پاک کا روز کا ایک ایک باب کا درس تو سیکھنا چاہیے نا، حضور کھاتے کیسے، بیٹھتے کہتے، حسن تکلم کیسا، حسن گفتگو کیسا، لوگوں سے معاملہ کیسا، اخلاق عالیہ ہمیں سیکھنا چاہیے نا، اور اس ماہ مبارک میں ہمیں عملی زندگی اپنی میں وہ چیزیں نافذ کرنی چاہیے جو ہمارے رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ غلامی رسول والا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو کیا ضرورت پڑی تھی جی جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ کے مار کھانے کی، لہٰذا مکے میں تو جس نے پڑھا اس نے ڈنڈے ہی کھائے، ہجرت سے پہلے جتنے لوگ تھے ان سب کو مار پڑتی تھی، اور پھر ہوا کا رخ دیکھ کے تو بڑے لوگ آ جاتے ہیں نا کہ اب ہوا اس طرف کی چل رہی ہے، بڑے سارے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن جب ہوا بالکل نہ ہو لیکن یہ پتہ ہو کہ سچ کدھر ہے، اس وقت جو لوگ سب سے پہلے نکل کے آیا کرتے ہیں ان کے امام کا نام ابو بکر صدیق ہے، فوراً آئے۔ کچھ لوگ ساری زندگی دلیلیں ہی تلاش کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں 15 دفعہ گیا ہوں، 90 باتیں میں نے دیکھ لی ہیں وہ ٹھیک ہیں، اب میں نے 20 دفعہ اور جانا ہے اور باقی 10 کی بھی تحقیق کرنی ہے، اور اس کے بعد میں پورا مرید ہوں، اور اس کے بعد میں پورا دیوانہ ہوں۔ تو آپ تحقیق کرتے رہیں، وقت تو بیت گیا، ٹائم تو گزر گیا، لینے والے تو لے کے چلے گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز کے طور پر اس بات کو بیان کیا، اس کو بطور خوبصورتی اور بطور ایک حسن کے بیان کیا، فرمایا میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، جس کو دین کی بات بتائی اس نے دلیل مانگی، یہ میرا ابو بکر ہے۔ فرمایا میں نے دین پیش کیا، اس نے دلیل مانگی، کوئی نہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ تو ابھی بہت سارے لوگ کرامتوں کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی بڑے سارے لوگ ہیں جن کو خواب میں آ کے کسی نے کہنا ہے، ایک سے میں نے کہا داڑھی رکھ لو تو کہنے لگا ابھی مجھے حکم نہیں ہوا، میں نے کہا چلو اللہ کرے تمہیں کو حکم آ جائے، ہم نے تو ویسے بغیر حکم کے رکھ لی ہے، آپ کو پتہ نہیں اب کون سا الگ سے حکم آنا ہے جو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، بغیر دلیل کے بس بات آ گئی، پیغام آ گیا، نبی کریم نے فرما دیا، اور جس جگہ بھی، جس ڈھنگ میں بھی، جس رنگ میں بھی حضور نے کہا، جناب ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اس بات کو مانا، اس کو تسلیم کیا، اور 2 قدم آگے بڑھ کے، کام لولا لنگڑا کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے، اور شوق ذوق سے کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر شوق ذوق سے کیا جائے تو چلو ذرا مزہ بھی آ جاتا ہے، ذرا کام کرنے میں سرور بھی آتا ہے، کام ہو ہی جائے گا۔ آپ سے کہا گیا کہ چلو محفل میں چلیں، اوہو یار تو کہتا ہے تو چلا جاتا ہوں، کام بڑا ہے، مصروفیت بڑی ہے، دوستوں نے آنا تھا، چلے پھر بھی گئے لیکن مزہ نہیں آیا۔ کسی نے کہا چلو، اس نے کہا اوہو تو نے تو یاد ہی دیر سے کرایا، میں تو پہلے سے تیار ہوں۔ آپ کو لطف آئے گا، ابا جی کی بات مجبوراً بھی ماننی ہے، اور اگر مزہ لے کے مانی جائے تو آپ حکم کریں جی میں حاضر ہوں، تو مزہ لینے سے سکون بھی آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق لیت اللہ نہیں کرتے تھے،
ایک تو بغیر دلیل کے حضور کا حکم مانتے تھے، پھر لیت اللہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ مدینے جائے گا، ہجرت کرنی ہے، تو ایسا نہیں کہ سفر کرنا ہے تو اوہو میرے جوتے رہ گئے میں ابھی بدل کے آیا، ٹھہر جائیں بس میں 2 منٹ چابیاں بھول آیا ہوں میں آیا، اس طرح نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کرنی ہے، تیار رہنا۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جس دن کا میرے نبی نے کہہ دیا میں نے اپنے والد کو سوتے نہیں دیکھا، دن کے وقت تھوڑی آنکھ لگا لیتے لیکن ساری رات دروازے پہ کھڑے رہتے، ساری رات۔ یہ ذوق ہے، یہ شوق، اور ایسا بھی نہیں کہ منٹ پہ فون کر کے پوچھا جائے کہ کدوں کو جانا ہے، ایسا بھی نہیں، آ کے پوچھا نہیں، ایک دفعہ کہہ دیا سو کہہ دیا۔ ابو بکر جانا ہے تیار رہنا، دوبارہ پوچھا نہیں کب جانا ہے، ابو بکر رات کو نکلنا ہے، ساری رات دروازے پہ کھڑے رہنا، ساری۔ آپ لطف لیں اپنی زندگی کا، پیار کرنا اور کچا پکا کرنا، محبت کرنا اور کچی پکی کرنا، وہ کہہ جو دیا بات ہو جو گئی، معاملہ طے جو ہو گیا، ایک دفعہ حکم مل جو گیا۔ جس کو بار بار کہنا پڑے اسے تو کہہ کے بندہ کئی دفعہ تنگ ہوتا ہے، یار اتنی دفعہ کہنا پڑا تو فائدہ کیا ہو گیا؟ کمال تو یہ ہے کہ حکم آ گیا تو بس آ گیا۔ جناب ابو بکر صدیق ساری رات دروازے پہ کھڑے رہتے، یارو ذرا اس مزے کو لے کر تو دیکھنا، اس دن ہجرت کرنی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضور نے دستک دینے کے لیے دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اتنی بھی میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو کہ میں دروازہ کھولوں، دروازہ کھلا تھا اور دروازے کے پیچھے کھڑے تھے، حضور بھی سارا کچھ ہی جانتے ہیں، اور امت کو سبق دینے کے لیے فرمایا ابو بکر سوئے نہیں تو رو پڑے، عرض کی حضور جس دن حکم دیا تھا اس دن کبھی رات نہیں سویا، کھڑا ہوں بس آپ نے کہا جو تھا جانا ہے، پھر کچی پکی باتیں کرنے کا کیا معنی ہے؟ ساری رات کھڑے رہے، ساری رات انتظار۔ اور پھر دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ رہنے سے نا محبت کم ہو جاتی ہے، زیادہ آنے جانے سے پیار واقعی ہو جاتا ہے، اس میں شک نہیں، قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا، لیکن یہ بھی اندر کا ہی معاملہ ہے۔ کچھ کے ساتھ آپ جتنا زیادہ رہتے ہیں اتنی محبت بڑھتی رہتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ جس طرح انسان روٹی کی عادت ہو جاتی ہے اس طرح اسے سونے کی عادت ہو جاتی ہے، اسی طرح کچھ بندوں کی بھی اسے عادت ہی ہو جاتی ہے، پھر وہ دائیں بائیں ہوں تو مزہ نہیں آتا۔ کچھ ہوتے ہیں نا جو طبیعت پہ بوجھ بنتے ہیں، جو سنتے نہیں سناتے ہیں، جو کرتے نہیں، کہتے ہیں یہ ہمیں کرا کے دیں، لیکن کچھ کا پتہ ہوتا ہے ساتھ جتنا بھی رہے گا کرے گا غلامی، کرے گا خدمت۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، حضرت انس بن مالک بھی تھے، حضور نے فرمایا لوگوں ذرا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، ذرا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، وقفے سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق زیادہ تشریحات نہیں پوچھتے تھے، حکم اشارتاً اور کنایتاً بھی ہوتا تو بات کو سمجھ جاتے تھے، وقفے سے ملا کرو۔ ان کے کان میں بھی بات گئی، 3 نمازوں میں آئے نہیں، آئے تو پیچھے پڑھ کے چلے گئے، ظہر عصر مغرب ہو گئی، حضور نے ظہر کے بعد بھی پوچھا انس ابو بکر نہیں آئے، ظہر کے بعد بھی پوچھا ابو بکر جلدی چلے گئے، مغرب ذرا غور تو کرنا، ذرا اس کا ذائقہ تو لینا، تیسری دفعہ پھر پوچھا ابو بکر صدیق یار یہ کیا بات ہوئی کہ تیرے ساتھ کو بندہ ملنے سے ہاتھ کترائے، یہ کہنے کے کہ فلانے کا نخرہ بڑا ہے تو ذرا اپنا ہی تربیت صحیح کر لے، یہ بات کہنے کو کہ فلانا مجھے منہ نہیں لگاتا، تو منہ بنائی اس طرح کا کہ لگایا جا سکے۔ سامنے والے پہ طنز کرنا آسان ہے لیکن اپنی تربیت کرنا مشکل ہے، اپنی ٹریننگ کریں۔ دیکھیں بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے یار کبھی مل جایا کرو، مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے، لیکن بوجھ بننا طبیعت پہ۔ 3 نمازیں گزر گئی، ملاقات نہیں ہوئی، کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پوچھا تو حضرت انس کہتے ہیں میں پہنچ گیا، میں نے جا کے ابو بکر صدیق سے کہا کہاں گھوم رہے ہیں آپ، 3 دفعہ حضور پوچھ چکے۔ جناب صدیق ایک بار دوڑے آئے، حضور حکم ہو، کہاں تھے؟ اور حضور لفظ ادا کر رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو بھی چمک رہے تھے، کہاں تھے صبح سے، کہاں تھے؟ جناب صدیق اکبر نے گھٹنے زمین پہ رکھ دیا اور ہاتھ باندھ دیے، عرض کی یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، میری کیا جرت ہے، میں کیا بتاؤں کہ صبح سے میرا وقت کتنی مشکل میں گزرا ہے، پر محبوبہ وہ آپ نے تو فرمایا تھا ذرا وقفے سے ملو تو محبت بڑھتی ہے، تو حضور نے تھپکی دی کندھے پہ، میں نے کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا، وہ میں نے کہا تھا لوگوں سے، وہ تھے کچھ لوگ جن سے کہا تھا پر ابو بکر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا، تو نہ جایا کر یار، تو رہا کر، تو رہتا ہے تو طبیعت لگی رہتی، تو رہتا ہے تو بات بنی رہتی ہے، تیرا یہاں رہنا قرار دیتا ہے بعض اوقات۔ یار اس طرح کا وفادار آدمی، اس طرح کا رنگ،
اس طرح کا مزاج. حضور فرمائے تو نہ جایا کر، تو نہ جایا کر، تو رہا کر. میرے نبی کریم سید عالم نے سیدھا ہاتھ پکڑا ہوا ہے جناب ابو بکر صدیق کا، اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ. مسجد سے باہر نکل کے جب آئے نا حضور، یوں کر کے جیسے بادلوں کے بیچ سے سورج نہیں کبھی نکل کے آتا، اور کبھی چاند نہیں اچانک چمکتا تو وہ چھا جاتا ہے. حضور مسجد سے نکلے تو صحابہ کہتے ہیں دل خوش ہو گئے حضور کا چہرہ دیکھ کے. اور جب ہم خوش ہو رہے تھے نا تو حضور نے فرمایا میری اور ان کی رفاقت کو یہاں تک نہ سمجھنا. یہ جامع ترمذی میں موجود ہے. فرمایا یہاں تک نہ سمجھنا، فرمایا یہ جس طرح میں نے آج ان کا ہاتھ پکڑا ہے اور میں نکلا ہوں نا، جب میں قبر سے نکلوں گا پھر بھی میرا یہی طریقہ ہوگا. یارو اپنی روحانی زندگی کے اندر اس بات کا ضرور خیال فرمائیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا مزاج بوجھ بنتا ہے، ہماری طبیعت بوجھ بنتی ہے. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن سے بندہ وہ کہتے ہیں جانا ہے بسم اللہ جی جاؤ، اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو جانے لگے تو بندہ ان سے کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، ٹھہریں ذرا تھوڑا رک جاؤ. یار چلے جانا، چل تو مغرب کے بعد چلے جائیں. اور یار میرا دل تو نہیں کر رہا پر چل تو عشاء ہو کے چلا جائے. وہ یار آپ بات کو سمجھے. کہا حضور نے یہ رفاقت جو یہاں ہے یہ یہاں تک نہیں، بلکہ فرمایا جب میں قبر سے نکل کے محشر کے میدان میں آؤں گا تو پھر بھی سیدھے ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہی ہاتھ ہوگا.